السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری علی حسنین ملتان سے آج ہم سورۃ اعراف کی آیت نمبر 169 سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی توریت کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہود کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعی ہر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان پر کوئی نہ کوئی جابر مسلط ہوتا رہا، جس نے ان کو اپنا محکوم بنا کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ میں ایسے واقعے بھی آتے رہے ہیں جن میں وہ خوشحال رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے خود فرمایا کہ تم نے ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمایا، جس سے واضح ہے کہ ان پر خوشحالی بھی آئی تھی، مگر مجموعی تاریخی مقابلے میں وہ بہت کم تھی۔ یہ ان کی اس بدعنوانی کا ذکر ہے جو وہ رشوت لے کر اللہ کی کتاب کی غلط تفسیر کرتے، اور ساتھ ہی بڑے یقین کے ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہمارے اس گناہ کا بخشش ہو جائے گی، حالانکہ بخشش توبہ سے ہوتی ہے، جس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ آئندہ اس کا گناہ سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اگر انہیں دوبارہ رشوت کی پیشکش کی جاتی تو وہ دوبارہ لینے کو بالکل تیار رہتے، اور یہ سب کچھ اس دنیا کی خاطر کرتے رہے، حالانکہ اگر عقل ہوتی تو یہ دیکھتے کہ آخرت کی زندگی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے یہود و نصارہ کے راشی جج، یعنی رشوت لینے والے جج۔ اس کا بقیہ حصہ پڑھا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے جو قاضی ہوا کرتے تھے وہ مرتشی تھے، یعنی کہ رشوت لیا کرتے تھے۔ ان کے اچھے لوگ اس رشوت خور حاکم کو نکال کر دوسرے کو لاتے، اس کی تاکید رہتی کہ رشوت لے کر مقدمات کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ وہ وعدہ وعید کر کے جب قاضی اور جج بن جاتا تو دونوں ہاتھوں سے رشوت لینے لگتا، کہتا ارے اللہ بخشنے والا ہے۔ دوسرے اس اعتراض اور طعن و تشنیع کرنے لگتے، لیکن جب یہ رشوت خور مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا، یہی طعن کرنے والا قاضی بنا دیا جاتا تو یہی شخص آپ رشوت لینے لگتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا اس کے پاس آئی اور انہوں نے اسے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کتاب میں اس سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ حق بات کے سوا کوئی دوسری بات نہیں مانیں گے اور کوئی بات اللہ کی طرف بے حق منسوب نہیں کریں گے۔ عہد لیا گیا تھا کہ لوگوں کو حق
بات کی یقین بنا کر کرنا اور امر حق کو چھپایا نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑے سے روپوں کی خاطر آیتوں میں تحریف کر دی اور ان کا غلط مطلب نکال کر بیان کرنے لگے۔ یہ ان کی کمائی کیا ہی بری کمائی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہوں، گناہوں کی بخشش کی آرزو تو رکھتے ہیں، مگر گناہوں کو چھوڑتے نہیں، توبہ پر قائم رہتے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہو تو دارالآخرت تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا پر کیوں جان نچھاور کرتے ہو؟ کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ پاک بڑے اجر کی ترغیب دے رہا ہے، گناہوں کے نتیجے سے ڈرا رہا ہے۔ یہ دین بخشنے والا دین ہے اور عقل سے کام لو۔ اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے جنہوں نے کتاب ربانی کے ساتھ جڑے رہے، جو ان کی اتباع کرتے رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری کرتے رہے۔ یہ چیز ان کی کتاب تورات میں بھی درج ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو کتاب ربانی کو تھامے ہوئے اس کے اور اس امر پر عمل کرتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔